السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ، رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آٹے، گھی اور دیگر اشیاء کی کوالٹی چیک ہوگی، کوتاہی پر کارروائی ہوگی۔ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی۔ سینیٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے۔ IMF سے ملکی تاریخ کا سب سے طویل مدت پروگرام لینا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ٹیکس آمدن کو ڈیجیٹل طریقے سے جمع کرنا چاہتے ہیں۔ IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا حکم، قیدیوں کی ملاقات پر پابندی لگا دی گئی۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی نہ ہٹائی تو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے۔ عدالت ملاقات کی اجازت دیتی ہے اور جیل حکام نہیں مانتے۔ بلوچستان میں بارشیں، 9 افراد جاں بحق، 259 مکانات مکمل تباہ۔ PDMA نے حالیہ بارشوں کے دوران بلوچستان میں نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ موسلا دھار بارشوں کے دوران ماہی گیروں کی 80 کشتیاں بھی تباہ ہوئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آٹے، گھی اور دیگر اشیاء کی کوالٹی چیک ہوگی اور کوتاہی پر کارروائی ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آٹے، گھی اور دیگر اشیاء کی کوالٹی چیک ہوگی اور کوتاہی پر کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کے جائزے کے لیے اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے دورے کے دوران مستحقین سے ملاقات کی اور ان سے پیکج کے حصول کے حوالے سے درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت 100 روپے کم کی گئی ہے، جبکہ دال اور دیگر اشیاء پر قیمت میں 30% کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ یقینی بنایا جائے کہ رمضان پیکج کے حصول کے لیے آئے مستحقین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے 300 یونٹس کے ساتھ 1200 موبائل یونٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ BISP کے تحت رجسٹرڈ افراد کو اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 4 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں BISP کے تحت اضافی 2000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان میں حکومت اداروں کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف دے گی۔ بانی PTI عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے۔ اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بانی PTI عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے۔ اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی، وکلاء تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹے ہوئے، اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی، سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، سارا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، انتخابات میں PTI کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا، ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مینڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے۔ میری ساری پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، اب بتا رہا ہوں پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے۔ اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے۔ گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا تھا، آج تک اسے سزا نہیں ہوئی۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF سے تاریخی طویل مدت کا پروگرام لینے کا خواہاں ہے۔ پاکستان اپنے کوٹے کے حساب سے بڑا پروگرام لینے کی کوشش کرے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF سے تاریخی طویل مدت کا پروگرام لینے کا خواہاں ہے۔ پاکستان اپنے کوٹے کے حساب سے بڑا پروگرام لینے کی کوشش کرے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF پروگرام میں تسلسل رہے گا تو معاشی نظم و ضبط رہے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معیشت کی بہتری IMF سے زیادہ ہماری حکومت کا ہدف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف معیشت کی بہتری کے لیے کلیئر ویژن رکھتے ہیں اور وزیر اعظم نے معاشی نظم و ضبط قائم رکھنے کی سخت ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ معیشت کی بہتری IMF سے زیادہ ہماری حکومت کا ہدف ہے۔ IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ IMF نے موجودہ پروگرام کی آخری قسط میں $1.1 ارب دینے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے نئے قرض پروگرام کا ابتدائی خاکہ تیار کر رہے ہیں۔ معاشی استحکام IMF اور حکومت پاکستان کا مشترکہ ہدف ہے۔ قرض پروگرام کے ساتھ ماحولیات کی فنڈنگ پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ ماحولیات کی بہتری کے لیے IMF کچھ ممالک کو کوٹے سے زیادہ قرض دیتا رہا ہے۔ محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ نجکاری کے معاملات فواد حسن فواد نے بڑی دلچسپی اور محنت سے چلائے۔ ٹیکس آمدن کو ڈیجیٹل طریقے سے جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قومی آمدنی میں ٹیکسوں کا حصہ 10% تک پہنچانا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے نگراں حکومت نے اچھا کام کیا ہے۔ ٹیکس آمدن کو ڈیجیٹل طریقے سے جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قومی آمدنی میں ٹیکسز کا حصہ 10% تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ اگر ملاقاتوں پر سے پابندی نہ ہٹائی گئی تو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کی کال دیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ اگر ملاقاتوں پر سے پابندی نہ ہٹائی گئی تو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کی کال دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر PTI رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا ہے کہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ بانی PTI کے کیس میں پیش رفت نہ ہونے پر ورکرز کا رد عمل ان کا حق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت نے 2 سال میں عوام پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہیں۔ اس موقع پر PTI کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ عدالت کے حکم کے باوجود بانی PTI سے نہیں ملنے دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ عدالت ملاقات کی اجازت دیتی ہے اور جیل حکام نہیں مانتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی مینڈیٹ کی چوری میں الیکشن کمیشن ملوث ہے۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرنے دینا ثبوت ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں۔ دوسری جانب ترجمان جیل خانہ جات پنجاب کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پنجاب بھر کی جیلوں میں حفاظتی انتظامات سخت کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے قیدیوں حوالاتیوں کی ملاقات پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب نے IG جیل خانہ جات کو مراسلہ بھجوا دیا، جس میں اڈیالہ، میاں والی، اٹک اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں سخت حفاظتی انتظامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ جیل خانہ جات کے ترجمان کے مطابق جیلوں میں سیکیورٹی آڈٹ اور بم ڈسپوزل اسکواڈ سے چیکنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ جیل آنے جانے والے اہلکاروں کی سخت چیکنگ، بیرونی دیواروں پر خاردار تالے لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق جیلوں میں قیدیوں حوالاتیوں کی ملاقات پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی۔ جیلوں میں پولیس اور رینجرز کے دستوں کی فرضی مشقوں کی ہدایت کر دی گئی۔ PDMA نے حالیہ بارشوں کے دوران بلوچستان میں نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کرتے ہوئے جانی و مالی نقصان کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں بارشوں سے 9 افراد جاں بحق، 259 مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ PDMA نے حالیہ بارشوں کے دوران بلوچستان میں نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کرتے ہوئے جانی و مالی نقصان کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ PDMA نے رپورٹ میں کہا کہ بارشوں سے تباہ کاریوں کے نتیجے میں مختلف اضلاع میں 259 مکان مکمل منہدم، 1040 مکانوں کو جزوی نقصان اور 4 سڑکیں تباہ ہوئیں، جبکہ ایک پل سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں بچوں سمیت 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کا تعلق خاران، کیچ، بارکھان، چمن اور پشین سے ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ موسلا دھار بارشوں کے دوران ماہی گیروں کی 80 کشتیاں بھی تباہ ہوئیں۔ گوادر سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں ٹینٹ، کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء متاثرین تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔